الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس علمی مجلس میں شریک ہوں اور اپنے وقت کا ایک بہتر استعمال کر سکیں، اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یقیناً اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، اس پر عمل کریں اور اپنے رب کی جنت کے مستحق بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیت میں بھی اخلاص نصیب فرمائے. آمین یا رب. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو درس ہے انشاءاللہ شمائل المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جو کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی بہت مشہور کتاب ہے. اس کا کچھ تعارف بھی ہم پڑھیں گے باذن اللہ اس کتاب کا، اور اس طرح خاص طور پر جو اس کے لکھنے والے ہیں جو عظیم محدث ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، ان کا بھی کچھ تذکرہ کریں گے باذن اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ کچھ چیزیں، مثلا شمائل کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، ہمیں کیوں اس میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے باذن اللہ. سب سے پہلے تو الشمائل کو پہلے سمجھ لیجئے کہ الشمائل سے کیا مراد ہے، اور یہ کس علم کے تحت اس کو ہم عام طور پر داخل کرتے ہیں، یا علماء کے ہاں جب اسکالرز اس پہ کتب لکھتے ہیں تو عام طور پر یہ کس کیٹیگری میں آتی ہیں، اس قسم کی احادیث یا یہ علم کس فن کے نیچے درج ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ جو حدیث کی تعریف ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ ہر قول، ہر عمل، ہر رضامندی کا کوئی کام یا پہلو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ آپ کی کوئی صفت، چاہے وہ اخلاقی طور پر ہو یا آپ کی اپیرنس سے متعلق ہو، یعنی جس کو ہم خلقی صفت کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جلد مبارک ہے اس کا رنگ کیسا تھا، تو اس کو ہم خلقی صفات کہتے ہیں. تو جب ان کو منسوب کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ہمارے پاس وہ چیز آتی ہے نریٹ ہو کے اور ایک سند کے تحت، تو اس کو ہم حدیث کا نام دیتے ہیں. دراصل چونکہ الشمائل کا تعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی اور خلقی صفات کے حوالے سے ہے. یعنی خلقی سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فزیکل اپیرنس، اور خلقی سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفات جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے ملنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ تعامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر، چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، یہ سب اخلاقی پہلو ہیں جس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ بیسیکلی جو الشمائل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہی ایک حصہ ہے بیسیکلی، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو آپ کے اخلاق اور آپ کے جسم مبارک کے متعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق کچھ سیرہ کے ساتھ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ سیرہ سے مراد وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جو آپ کی ولادت سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ کی وفات تک جاتی. اس کا جو پہلو ہے وہ ایک تاریخی نوعیت کا ہے سیرہ کے اندر، یعنی ہسٹوریکل پہلو ہوتا ہے.
اس میں ہم واقعات کو پڑھتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اس کے اسباب کا مطالعہ کرتے ہیں عام طور پر. جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ اس کا تعلق ایک قانونی حیثیت سے، یعنی لیجسلیشن ہے، اس کے اندر آپ کو امر نہیں ملتے ہیں، آپ نے کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، کس چیز کو کس وقت ادا کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. تو یہ سب چیزیں عام طور پر حدیث میں آتی ہیں، اور اس لیے حدیث کا جو ایک اس کا دائرہ کار ہے وہ وسیع ہے بہت زیادہ سیرہ کے ساتھ. اس لیے عام طور پر سیرہ کو بھی حدیث ہی کے اندر ذکر کیا جائے. لیکن چونکہ یہ شمائل کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات شریفہ سے ہے، تو اس لیے اس کا تعلق سیرہ سے بھی بنتا ہے. تو سیرہ میں جو چیزیں سمجھنے والی ہیں وہ بھی میرے خیال میں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. کچھ ایسے علوم ہیں جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ڈائریکٹ جڑتا ہے. اس میں جو سب سے پہلا علم ہے وہ یہ الشمائل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں اور آپ کے جو اخلاقی اوصاف ہیں، اس کا ذکر جب احادیث میں ملتا ہے. اس پر اب مکمل طور پر مختلف کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اہل علم نے اس پر قلم اٹھایا، اس کو جمع کیا. یعنی اس کو بھی آپ سمجھنے کے لیے آپ اگر تاریخ میں جائیں، اور خاص طور پہ علم حدیث کی تاریخ اگر آپ پڑھیں، تو شروع میں تو یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ احادیث نقل ہوا کرتی تھیں سینہ بسینہ، لکھنے کا بہت زیادہ اہتمام نہیں تھا. لیکن جب لکھنے کا اہتمام ہوا دوسری صدی ہجری میں، جس کو ہم گولڈن ایرا بھی کہتے ہیں، تیسری صدی ہجری میں، اس وقت پھر اہل علم نے احادیث کی تدوین شروع کی، مختلف علوم کی تدوین ہوئی. اس میں تفسیر بھی ہمیں ملتی ہے، فقہ کی بکس بھی ملتی ہیں، احادیث کی بھی بکس ملتی ہیں. پھر احادیث کے اندر بھی پھر مختلف اہل علم نے، محدثین نے مختلف علوم یا مختلف فنون کو جمع کیا. مثلا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جمع کی جن کا تعلق پوری دین کے امور سے ہے، جس کو ہم جامع کہتے ہیں. یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں طہارت کے متعلق دیے ہیں، عبادات کے متعلق دیے ہیں، اور اسی طرح تفسیر کے متعلق دیے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کچھ لوگوں نے جمع کی. کچھ محدثین ایسے تھے جنہوں نے اس چیز کی اہتمام نہیں کیا، بلکہ جو ان کے پاس مجموعہ انہوں نے اپنے مشائخ سے سنا اس کو جمع کر لیا. مثلا جیسے مسند احمد ہے ہمارے پاس، وہ صحابہ کی ترتیب پر ہے کہ اس میں ہر صحابی کی جتنی بھی روایات امام احمد تک پہنچی انہوں نے اس کو جمع کر لیا. اس طرح ہمیں بعض کتابیں ایسی ملتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث ہوتی ہیں اور صحابہ کرام کے اقوال بھی ہوتے ہیں، جیسے المصنف ہے، ابن ابی شیبہ ہے، عبدالرزاق ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کچھ اسکالرز یا اہل علم ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جو احادیث تھی ان کو جمع کی. اس میں ایک بہت بڑا نام ہمارے سامنے امام ترمذی رحمہ اللہ کا، لیکن ان سے بھی پہلے بہت سارے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس موضوع پر جمع کی احادیث. اس میں سب سے بہت اہم نام ہمیں ملتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاد تھے، امام ابن المدینی رحمہ اللہ، علی ابن المدینی رحمہ اللہ. انہوں نے ایک کتاب مرتب کی تھی جس کا نام انہوں نے رکھا تھا صفت خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اوصاف پر مشتمل احادیث. اس طرح ان کے بعد ایک اور محدث آتے ہیں محمد ابن عبداللہ الوراق، انہوں نے بھی ایک کتاب مرتب کی اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور اس نام سے بہت ساری بکس ہیں. ان کے بعد بھی محمد ابن عبداللہ ابن عبد الرحیم رحمہ اللہ نے بھی اسی نام پر سے کتاب مرتب کی. پھر ہم دیکھتے ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ جن کی کتاب السنن ہے، ان کی بھی ہمیں ایک ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام تھا معیشت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا. اس پہ انہوں نے کچھ احادیث جمع کی. اس طرح ایک بہت مشہور ہمیں ایک کتاب ملتی ہے الزبیر ابن بکار رحمہ اللہ کی، یہ بھی تابعین میں سے ہیں یا تبع تابعین میں سے، مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور مزاح فرمانا اپنے صحابہ کے ساتھ. اس پہ انہوں نے احادیث جمع کی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ مختلف جو فنون ہے، علوم ہے، اس پہ اہل علم نے کتابیں جمع کی. اس طرح ایک کتاب ہمیں ملتی ہے امام محمد ابن الحسن ابن زبالہ رحمہ اللہ کی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجات ہیں، ازواج مطہرات، ان کے حوالے سے احادیث جمع کی، کیونکہ اس کا بھی تعلق یقیناً
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہرحال ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا نام پھر ہمارے سامنے آتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کا، جنہوں نے ان سب چیزوں کو تقریباً جمع کیا اور اس کا نام رکھا انہوں نے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا الشمائل المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو اس فن پہ، اس موضوع پہ سب سے مشہور کتاب ہے، یا جس طرح یوں کہہ لیجئے کہ عام احادیث کی کتابوں میں ہمیں صحیح بخاری کا ایک بہت بڑا نام ملتا ہے، تو اس فن میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں، آپ کے اخلاق، کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی اوصاف، اس میں اگر کوئی کتاب مشہور ترین ہے تو وہ یہ الشمائل المحمدیہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کیا چیزیں ہیں۔ دوسرا ایک اہم علم جو سیرت کے ساتھ متعلق ہے وہ کتب سنہ ہے عمومی طور پر، یعنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اوصاف کے حوالے سے ہمیں حدیث ملتی ہے، مثلا صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن ابی داود ہے، ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، مسند احمد، موطا مالک وغیرہ، تو اس میں بھی احادیث بکھری ہوئی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق۔ پھر اس طرح ایک اور فن ہے جس کا تعلق سیرت سے ہے، اس کو ہم الدلائل النبویہ کہتے ہیں، یعنی وہ کتاب یا وہ کتابیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت، دلائل نبوت یا معجزات جو ہیں وہ جمع کیے جاتے ہیں، جس کو عام طور پر متقدمین جو اہل علم ہے وہ دلائل کے نام سے اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ معجزات کا ورڈ بہت بعد میں آیا، اسی وجہ سے ہمیں اس نام پہ کتابیں ملتی ہیں، مثلا دلائل النبوہ حافظ بیہقی رحمہ اللہ کی بہت مشہور کتاب ہے، اسی طرح ابو نعیم اصفہانی کی دلائل النبوہ ہے، جس میں اس قسم کی حدیث جمع کی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلائل، براہین، ان کی علامات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظہور ہونے والے معجزات ہیں ان کو جمع کیا۔ اس طرح ایک فن ہے جس کا نام ہے الخصائص النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو یا خصوصیات کو جمع کیا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور جس میں ان کی امت ان کے ساتھ شریک نہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت میں یعنی یکتا ہے، اس معاملے میں، تو اس قسم کی کتابوں کو ہم الخصائص کہتے ہیں، کتب الخصائص۔ اس میں بھی بہت ساری بکس ہمیں ملتی ہیں، حافظ سیوطی رحمہ اللہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے اس میں الخصائص الکبریٰ۔ پانچواں علم جو جس کا تعلق سیرت سے ہے، وہ جس میں عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہمیں علم ملتا ہے، وہ ہے کتب المغازی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہمات جو آپ نے خود بھی لڑیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی کمانڈ میں بھیجی، جس میں جو تفصیل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کی جو آپ نے کفار کے ساتھ لڑی دین حق کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے، اس قسم کی کتابیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلا اس میں ایک بہت مشہور کتاب امام موسیٰ ابن عقبہ رحمہ اللہ کی المغازی کے نام سے ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی عام طور پہ تفصیل، اور یہ بہت ہی پرانی کتاب ہے، یعنی تابعین کے زمانے کی، یعنی اس کے جو لکھنے والے ہیں موسیٰ ابن عقبہ رحمہ اللہ، یہ 141 ہجرہ میں فوت ہوئے ہیں، تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر قدیم کتاب ہے، اور یہ موجود ہے، چھپی بھی موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ 5 علوم ہے جس کا تعلق عام طور پر سیرت سے ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شمائل کی طرف جو ہمارا موضوع ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ اسی نام سے امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب بھی ہے۔ پہلے اس شمائل کے ورڈ کو بھی سمجھ لیں کہ اس سے کیا مراد۔ شمائل بیسیکلی جمع ہے لفظ شمال کی، اور شمال عربک میں یقیناً اس کے بہت سارے میننگ ہیں، اس میں سے ایک میننگ ہے کسی کی طبیعت، اخلاق، کسی کی خصلت، اس کو عربک میں بعض اوقات شمال کہا جاتا ہے، تو اسی سے پھر اس کا جمع ہے شمائل۔ تو جب اس کو شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیقی اور اخلاقی جو صفات ہیں اس کا بیان اس کتاب میں موجود۔ تو جس کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیقی اور اخلاقی صفات کا ذکر ہوتا ہے اس کو ہم کتب الشمائل کہتے ہیں عام طور پر۔ اور اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ شمائل ترمذی رحمہ اللہ ایک بہت مشہور کتاب، اس کو شمائل النبی بھی کہا جاتا ہے، الشمائل المحمدیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو شمائل ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔
یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کی جمع کردہ شمائل کی کتاب. آئیے تو اب ہم اس کے کتاب کے مؤلف ہیں، مصنف ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ بہت ہی ایک عظیم شخصیت ہے. محدثین میں ایک بہت بڑا نام ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کا. امام ترمذی رحمہ اللہ کا پورا نام ہے محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ الترمذی. ان کا اپنا نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے عیسیٰ، اور یہ شہر ترمز کے رہنے والے تھے. اور ترمز دراصل آج کل ازبکستان کا ایک بہت مشہور شہر ہے ترمز. وہیں پر آپ رحمہ اللہ 210 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو عیسیٰ، کہ آپ کے والد کا نام بھی عیسیٰ تھا. ان کی کنیت ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی، اور جو 210 ہجری میں یہ اپنے ترمز کا ہی ایک گاؤں کہہ لیجئے بوغ کے نام سے، اس میں یہ پیدا ہوئے تھے رحمہ اللہ. وہیں پر آپ کا بچپن گزرا. آپ نے جب شعور کی آنکھیں کھولی تو آپ ابھی بچپن میں ہی بصارت سے محروم ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ یہ آزمائش آئی کہ ان کی جو بینائی ہے وہ جاتی رہی. لیکن پھر بھی یہ بینائی کا نہ ہونا آپ رحمہ اللہ کی علمی سفر اور ان کا جو شوق علم ہے اس کو اس نے کم نہیں ہونے دیا، بلکہ آپ نے مزید اس پہ محنت کی اور مختلف اہل علم سے علم حاصل کیا، مختلف سفر کیے، مختلف علاقوں کے مختلف شہروں میں جو بڑے بڑے علماء تھے اس وقت کے، آپ نے ان کو پایا، ان کی صحبت اختیار کی، ان سے حدیث سیکھا، عقیدہ سیکھا، اور اس طرح فقہ کی تعلیم لی. یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کی زندگی میں. جو تعلیمی سفر انہوں نے کیا عام طور پر، جیسے کہ اس زمانے میں رائج تھا عام طور پر جو بھی علم حاصل کرتا تھا قرآن و سنت کا علم، تو وہ لازمی طور پر حجاز کا سفر تو ضرور کرتا تھا، یعنی مکہ اور مدینہ کا سفر، کیونکہ یہی منبع وحی ہے، محبت الوحی ہے. یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا، نور نبوت یہیں سے پھیلا. تو یہاں پر علماء بہت زیادہ تھے، مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی. تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا، مکہ مدینہ آئے. پھر اسی طرح اس زمانے میں بغداد ایک بہت مشہور شہر تھا علماء کا، وہاں پر تشریف لے گئے جو عراق میں ہے بیسیکلی. اسی طرح دیگر علاقے خراسان جو بہت بڑا ایریا ہے، ماوراء النہر کا ایریا جس میں وہ خود تھے. بہرحال خراسان کا ایریا وہ ہے جو آج کل کا ایران ہے، اور اس کے متحلقہ جو علاقے ہیں اس کو خراسان کہا جاتا ہے اسلامک ہسٹری میں. اس میں کچھ علاقے جو ہیں وہ ہمارے بلوچستان کے بھی بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ آتا ہے، جیسے مکران کا ایریا ہے تو وہ بھی خراسان میں آتا ہے، واللہ اعلم. تو یہ چند اسفار انہوں نے کیے اپنی زندگی میں علم کے حصول کے لیے، اور جس بڑے شہر میں یہ گئے وہاں کے جو اسکالرس تھے، بڑے اہل علم تھے، محدثین، ان سے آپ نے علم حاصل کیا. اور اس زمانے میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی طالب علم اپنے علمی سفر کا آغاز کیا کرتا تھا تو وہ سب سے پہلے قرآن کریم سے کرتا تھا. یعنی یہ ذہن میں نہ آئے کہ صرف آپ نے حدیث ہی کو سیکھنے کے لیے علم حاصل کیا یا اس کا سفر کیا. جو بھی علم سے رغبت رکھتا تھا یا قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا. یا تو وہ اپنے ہی علاقے میں سیکھتا تھا، کبھی والدین میں سے کوئی ان کو سکھاتا تھا، یا وہاں کے جو شیوخ ہیں اپنے علاقے کے وہ ان سے لازمی طور پر قرآن کریم کی تعلیم لیتے تھے، اس کو سیکھتے تھے، اس کو یاد کیا کرتے تھے، پھر سنت کے لیے پھر وہ سفر کیا کرتے تھے. تو یہی چیز ان کی زندگی میں بھی ہمیں ملتی ہے، اور دیگر علماء کی بھی اگر آپ زندگیوں کا مطالعہ کریں تو اس میں قرآن کریم کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. پھر جو انہوں نے مختلف شیوخ پائے بڑے بڑے جو اہل علم اپنے زمانے میں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے، اس میں کچھ نام میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. مثلا انہوں نے ایک بہت بڑی ہستی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں، امام اسحاق ابن راہویہ، ان کا زمانہ پایا، ان سے علم حاصل کیا. اور اسی طرح ایک بہت بڑا نام عمر ابن علی الفلاس رحمہ اللہ کا ہے، یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے اپنے زمانے میں، ان سے علم حاصل کیا. قتیبہ ابن سعید الثقفی، ان سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا. اور جو سب سے بڑے مشہور ان کے استاد ہیں وہ
ہم سب کے جانے پہچانے امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ ہیں، یہ ان کے سب سے مشہور اساتذہ میں سے ہیں، اور اس طرح امام مسلم رحمہ اللہ بھی ان کے اساتذہ میں ان کا نام ملتا ہے ہمیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت لمبی فہرست ہے یقیناً جو ان کے اساتذہ کی، لیکن ان کے جو سب سے مشہور جیسے کہ میں نے کہا کہ جن کی وجہ سے یہ خود بھی مشہور ہوئے وہ امام بخاری رحمہ اللہ۔ جہاں تک ان کے تلامذہ کی بات ہے، ان کے شاگردوں کی، تو وہ بھی لمبی فہرست ہے۔ اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب اسکالرز دین کا علم سیکھتے تھے قرآن و سنت کا، تو پھر وہ اس کی نشر و اشاعت کرتے تھے اپنے علاقے میں آ کے یا جہاں پر بھی وہ رہیں، ان سے بھی پھر اسی طرح تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلتا تھا، اور لوگ ان سے سیکھا کرتے تھے، حدیث کا علم سیکھتے تھے، ان سے حدیث سنا کرتے تھے، اور پھر اس کو وہ روایت کرتے تھے۔ اس میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہمیں ملتے ہیں، اس میں ایک نام ان کے جو تلامذہ میں ہیں، اس میں ابو بکر احمد ابن اسماعیل السمرقندی ہیں، امام حماد ابن شاکر النصفی ہیں، اور اسی طرح احمد ابن علی المقری ہیں، ہیثم ابن کلیب الشاشی رحمہ اللہ ہے، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، اور یہی ہیں وہ شخص جنہوں نے اس کتاب الشمائل کو بھی روایت کیا، انہوں نے اس کتاب کو سنا، اور پھر ان سے ہی آگے پھر یہ اس کتاب کی جو سند ہے وہ چلتی ہے، ہیثم ابن کلیب الشاشی رحمہ اللہ۔ اس طرح ان کو بہت مشہور شاگرد ہیں محمد ابن محبوب المحبوبی، جنہوں نے ان کی کتاب جامع ترمذی ہے وہ ان سے سنی تھی، پھر انہی کی سند سے پھر یہ آگے کتاب جو ہے اس کی سند چلتی ہے، دنیا میں مشہور ہوئی۔ جہاں تک آپ کی شخصیت اور کردار کا تعلق ہے، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ اپنے زمانے کے بہت مشہور حافظ حدیث تھے، علم حدیث میں ماہر ترین اشخاص میں ان کا شمار ہوتا تھا، پھر بڑے بڑے علماء کی صحبت ان کو ملی، مثلا امام ترمذی امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داود رحمہ اللہ، یقیناً ان کی بھی اپنی علمی حیثیت ایک مسلم حیثیت سے لوگوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے، ان کے علم میں، ان کے زہد میں، ان کے تقوی میں، سب چیزوں میں وہ اپنے وقت میں ایک اعلیٰ معیار اور اعلیٰ شخصیت ہے رحمہ اللہ۔ جہاں تک ان کی تصانیف کا تعلق ہے، تو آپ رحمہ اللہ نے بہت ساری کتابیں بھی تصنیف فرمائی، جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ جامع ترمذی ہے، جس کو عام طور پر سنن الترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی یہی کتاب الشمائل النبویہ بھی ہے، یا الشمائل المحمدیہ۔ اس کے علاوہ امام رحمہ اللہ نے کتاب الزہد بھی تعریف کی، زہد کے حوالے سے، اور اسی طرح کتاب التفسیر بھی ملتی ہے ان کی زندگی کے ترجمے میں کہ انہوں نے لکھی، اور اس طرح کتاب العلل الصغیر، العلل الکبیر، یہ علم حدیث کی جو بہت دقیق بحثیں ہیں اس سے تعلق رکھتی ہے۔ کتاب العلل الصغیر تو موجود ہے، اور العلل الکبیر جو ہے وہ اس پہ بھی بہت مشہور شرح جو ہے وہ امام ابن رجب رحمہ اللہ کی موجود ہے، وہ بھی موجود ہے، لیکن وہ ایک اور کسی اور کی ترتیب سے موجود ہے، ابو طالب القاضی رحمہ اللہ کی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے حوالے سے جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کی زندگی اگر آپ پڑھیں تو بہت ہی سیکھنے کی چیزیں آپ کو ملیں گی، یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے علم و فضل کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے فائدہ حاصل جتنا مجھ سے فائدہ حاصل کیا، میں آپ سے اتنا فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نظروں میں اپنے شاگرد کی کتنی اہمیت تھی، کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ جتنا آپ نے مجھ سے فائدہ حاصل کیا اتنا میں آپ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکا۔ جہاں تک آپ کی وفات کا تعلق ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ تقریباً 279 ہجرہ میں فوت ہو گئے، اور اس دنیا سے وہ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے، ان کا جو کردار ہے علم حدیث اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کرنے میں، وہ یقیناً کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے، رحمہ اللہ غفر له واسکنہ الفردوس۔ اب آ جاتے ہیں اس کتاب کی طرف جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے باذن اللہ۔ اس کے حوالے سے چند باتیں آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ کہ اس کتاب کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے مختلف ابواب میں تقسیم کیا ہے، جو ترتیب ہمیں دیگر بکس میں بھی نظر آتی ہے۔
اس میں تقریباً 55 ابواب ہیں، 55، اور اس میں ٹوٹل 415 احادیث ہیں۔ جو سب سے پہلا باب جس کا ذکر امام ترمذی رحمہ اللہ نے جس سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صفات سے ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا ہے مبارک وہ کس طرح تھا۔ پھر اسی طرح پھر وہ مزید ابواب ذکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد کا رنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی صفات، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جسمانی صفات کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ رحمہ اللہ نے ان احادیث کو ذکر کیا ہے جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے متعلق ہے، یعنی روزمرہ زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں استعمال کیا کرتے ہیں، سامان کا مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، یہ سب چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سرما رکھا کرتے تھے اور وہ سرما لگایا کرتے تھے، اس تک کا آپ رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ پھر چند ابواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں، آپ کے معاملات ہیں، اس پر بھی امام رحمہ اللہ نے کچھ احادیث ذکر کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک باب باندھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے حوالے سے، کہ آپ کو کن چیزوں سے محبت تھی، کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، کن چیزوں کو پسند فرماتے تھے کھانے میں پینے میں، اس کے کچھ آداب وہ بھی ذکر کی۔ پھر ایک باب امام رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے بھی ذکر کیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا طریقہ کار تھا، اور اس میں وہ کس قدر شوق اور انہماک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یقیناً یہ چیز ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم اس کو جانیں سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو لاگو کریں اپنے اوپر۔ اور اس طرح اخلاق کے حوالے سے بھی کچھ کتاب ہے، ایک چیپٹر انہوں نے باندھا ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے امام رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے حوالے سے بھی کچھ حدیث ذکر کی ہیں، جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی احادیث بیان کی ہیں کہ جس شخص نے مجھے اپنے خواب میں دیکھا تو گویا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ تو اس کے بھی کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں، اس حوالے سے بھی امام رحمہ اللہ نے اس چیپٹر میں روشنی ڈالی ہے باذن اللہ، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ پھر یہ کتاب ختم ہوتی۔ یہاں ایک اور بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے، جس کا سوال آتا ہے عام طور پر ذہن میں، کہ شمائل کو پڑھنے کی یا کیا ضرورت ہے، یا اس کے کیا فوائد ہیں، اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی اور اخلاقی، خلقی اور خلقی، اس حوالے سے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں۔ تو یہ بالکل واضح چیز ہے کہ سبحان اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عقیدے کے اندر ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند، یہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح کی تھی۔ اور اس طرح جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو اس محمد الرسول اللہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی صفات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اس سے بھی روشناس ہوں، وہ بھی ہمیں پتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مسکرایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی اسی شہادت کے اندر ہے جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، جب ہم شمائل کی احادیث پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں قرآن کریم کو بھی سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے، کیونکہ بہت ساری آیات ایسی ہیں جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے، شمائل سے ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن کریم کو بھی سمجھنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب پوچھا گیا جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، خاص طور پہ یعنی گھر کے اندر، تو جناب عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی عملی تصویر تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اخلاقی صفات ہم جانیں گے تو یقیناً ہمیں قرآن کریم کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور اس طرح اس
شمائل کی احادیث کو پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ اور سعادت بلکہ میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت توقیر، وہ ہمارے دلوں میں زیادہ ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے، اس سے بڑھ جاتی ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر بلند مقام ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کامل ترین ہستی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تعامل میں۔ تو یقیناً اس سے ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی شخصیت کو ہم جانیں گے تو یقیناً اس سے ہماری محبت مزید بڑھے گی۔ جس شخص کو آپ جان لیتے ہیں اس کے اخلاق سے، اس کے پیرنٹس سے، تو یقیناً اس سے آپ کا جو تعلق ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صفات کو ہم جانیں، تاکہ ہماری محبت میں اضافہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں صحابہ کرام کے اسوہ کی اور ان کی عمل کی پیروی بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں انہوں نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو ہم تک پہنچایا ہے، یعنی جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے تھا۔ مثلا جا بجا ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں جوڑ لیا، جس کو تشبیک کہتے ہیں عام طور پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی باتیں مسکرا دیے، یا آپ غضبناک ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو اور اس پہلو کو بھی ذکر کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ تو اس میں ان کی بھی ایک اتباع ہے، ان کی اقتداء ہے کہ ہم ان کی نقش قدم پر چلیں۔ تو جس طرح انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، شمائل سے روشناس کرایا، تو ہم بھی یقیناً اس چیز کو سیکھیں اور آنے والی نسل کو ہم روشناس کریں۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں اپنے رب کی اس نعمت کو یاد کرنے کا ایک سبب مل جاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہم پر نعمت اتاری ہے، ہمارے درمیان جس کو بھیجا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ کے صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، اس دنیا کو نور سے بھر دینا، توحید کے نور سے بھر دینا، اور قرآن و سنت کی تعلیم دے کے ہم کو راہ راست پر لے کر آنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو ہم اس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کو ہم اس لیے بھی سیکھتے ہیں، اور اس کا فائدہ ہمیں پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ تاکہ ہم خود بھی اس پر عمل کر سکیں، اور خاص طور پہ وہ چیزیں جو واقعی عمل کرنے والی ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ ہی سے متعلق ہیں یقین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک، یہ سب چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اس میں تو ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند میں ہم اپنا یقیناً اس میں اتباع کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں شوق، انہماک، اس کا ایک طریقہ کار، وہ یقیناً ہم اپنا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کو سیکھنے سے ہمیں یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہی منہج ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس طرح دعوت دی ہے، اس کے اندر کیا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وہ بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ خاص طور پر آپ کا لوگوں کے ساتھ تعامل، افو درگزر کا معاملہ، کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے، کن چیزوں کو درگزر کرنا ہے، تو اس سے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو سے کو سمجھنے میں مدد ملتی۔ اور سب سے اہم چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ذکر ہوتا ہے، تو اس سے ہم اپنے منہ کو، اپنی زبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر سے معطر کرتے ہیں، ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، اور یقیناً یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ یقیناً اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس چیز کا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور خاص طور پر خود قرآن کریم میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے شمائل کو پڑھنے کا کہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے
جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ درود و سلام پڑھنے سے انسان کے جو غم ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور اس کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہی اس کا ایک اتنا بڑا فائدہ ہے. یقیناً اگر باقی چیزیں نہ بھی ہوں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. خاص طور پر چونکہ ہم جمعہ کی رات میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی اس کا تعلق ہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی رات میں ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کی کثرت کرنی چاہیے. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی یہ روٹین بنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود السلام بھیجیں اور اپنے لیے سعادت مندی اکٹھی کریں. یہ چند چیزیں تھیں جو آج کے درس میں ہم نے بیان کرنی تھی. ابتدائی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں باذن اللہ ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے کیا پہلو موجود ہیں. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ. شیخ انشاءاللہ آپ اس چیز کا بھی تذکرہ کر دیں کہ اس کتاب کو انشاءاللہ جو لوگ پڑھیں گے اور جو آخر تک شریک رہیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد جب ہم اس کا ایک چھوٹا سا کوئز بنائیں گے اور کوئز لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ جو ہے وہ اس کا اجازہ بھی انشاءاللہ دیں گے. تو اس بات کا بھی بطور تشویق کے ذکر کر دیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ. جزاکم اللہ خیر. شیخ عبداللہ نے کہا ہے تو میں ذکر کر دیتا ہوں. یہ کتاب الحمدللہ میں نے مختلف مشائخ پر پڑھی ہے. 4 تو کم از کم میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں. ایک شیخ عراق کے تھے، ایک مصر کے تھے، ایک سعودیہ کے، اور ایک ہمارے اپنے پاکستان کے ایک مشہور شیخ ڈاکٹر سہیل حسن حفظہ اللہ. ان پہ میں نے یہ کتاب پڑھی. تو انشاءاللہ آپ میں سے جو اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس کا جو کوئز ہے وہ بھی دیں گے تو انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو اس کتاب کی اجازت بھی ملے گی. یعنی ایک مکمل سند جو مجھے امام ترمذی رحمہ اللہ تک جوڑتی، اور پھر ہر حدیث کی اپنی سند جو امام ترمذی رحمہ اللہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اس طرح ہمارا ایک تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو جائے گا اس سند کے ذریعے. تو یہ انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے جو واقعی اس کے اندر اپنی دکھائیں گے، طاقت دکھائیں گے اور انشاءاللہ اس میں ساتھ رہیں گے ہمارے، تو ان کے لیے باذن اللہ یہ ایک چیز بھی انشاءاللہ موجود رہے گی باذن اللہ.